اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو اس میں تھی کہ اضافت کی وجہ سے پہلا اسم یعنی مضاف کیا کیا چیزیں کسب کرتا ہے۔ مصنف صاحب نے فرمایا کہ 11 چیزیں کسب کرتا ہے۔ البتہ ہر مورد میں 11 کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہر ایک مورد میں 11 چیزوں کا ہونا نہیں، 11 میں سے کوئی ایک بھی ہو تو وہ کیا ہے، کافی ہے۔ کل آپ کتنی پڑھ چکے؟ 6 پڑھ چکے۔ آج جو ہے انشاءاللہ باقی کتنی پڑھیں گے؟ 5 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبرنگ کے حساب سے آج جو ہے 7ویں پڑھیں گے، ویسے یہ جو ہے کیا ہے آج کے درس کے حوالے سے پہلی ہے، ٹھیک۔ بالکل بحث آسان ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ظرفیت مضاف و مضاف الیہ سے کسب کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مضاف ظرف نہیں ہے، مضاف الیہ ظرف ہے، اب مضاف بھی ظرف ہو جائے گا۔ یہ پہلے کہیں ہم نے نہیں پڑھا۔ پہلے ہم صرف جو ہے کیا ہے کسب تعریف، تخصیص، تذکیر، تانیث، تخفیف یہ چیزیں پڑھتے ہیں۔ اچھا، 8ویں چیز یہ ہے کہ مصدریت بھی کسب کرتا ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہوگا جب ہمارا مضاف غیر مصدر ہو اور وہ مضاف الیہ مصدر ہو، تو اب مضاف بھی گویا کہ مصدر ہے، یعنی مصدر مفعول مطلق ہو سکتا ہے تو یہ مضاف بھی مفعول مطلق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے 9ویں چیز جو ہے کیا ہے وہ صدارت طلبی۔ ہمارا مضاف صدارت طلب نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسے کلمے کی طرف مضاف ہے جو صدارت طلب ہے، تو اب المضاف والمضاف الیہ کلمۃ واحدہ، اس بنیاد پہ ہمارا مضاف بھی صدارت طلب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب مثالیں ان کی عبارت میں پڑھیں گے۔ 10واں مورد اعراب۔ دیکھیں واقعاً پڑھنے میں کتنا فائدہ ہے، جس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں۔ اتنے سالوں سے میں اس فیلڈ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ میں مغنی الادیب نہیں بلکہ مغنی اللبیب کم میں پڑھ بھی چکا ہوں، لیکن یہ چیزیں سب ذہن سے نکل گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے وہ کیا ہے اعراب، یعنی ہمارا مضاف مبنی تھا، مضاف الیہ معرب تھا، اب مضاف الیہ کی وجہ سے ہمارا مضاف بھی معرب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جناب 11واں مورد جو ہے کیا ہے بنا، یعنی ہمارا مضاف جو ہے کیا ہے وہ معرب تھا، مضاف الیہ مبنی تھا، تو اس وجہ سے ہمارا مضاف بھی مبنی ہو جائے گا۔ اچھا، مضاف مبنی کتنے موارد میں ہوتا ہے؟ فرماتے 3 مورد میں مضاف مبنی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کہ ہمارا مضاف جو ہے وہ کیا ہے مبہم ہو، کلیئر نہ ہو۔ مثلا کوئی ظرف مبہم ہوتا ہے، مثلا میں آپ کے پاس کسی دن آؤں گا، دن کو عربی میں کیا بولیں گے؟ یوم۔ اب یہ یوم مبہم ہے غیر مبہم؟ ایک لحاظ سے غیر مبہم ہے کیونکہ اس کی حد بندی ہے، لیکن کون سا دن ہے اس حوالے سے جو ہے کیا یہ مبہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کیا ہے جناب اگر مبنی کی طرف مضاف ہوگا تو یہ بھی مبنی ہو جائے گا۔ ویسے تو یہ منصوب ہونا چاہیے کیونکہ ظرف ہے، لیکن اب مبنی ہو جائے گا، ٹھیک۔ اور جو ہے جناب دوسرا مورد، بیچ میں پھر ابن مالک وغیرہ نے کچھ باتیں کی ہیں۔ دوسرا مورد یہ ہے کہ ہمارا مضاف جو ہے کیا وہ زمان مبہم ہو۔ پہلے مورد میں نے زمان تو سمجھانے کے لیے آپ کو کہا، زمان کے علاوہ اور بھی کوئی چیز مبہم ہو تو بھی وہ مبنی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے میں صرف زمان مبہم کی یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قید کہ مضاف الیہ صرف اذ ہو، جبکہ پہلے مورد میں مضاف الیہ کی کوئی قید نہیں تھی کہ مضاف الیہ کیا ہو۔ یہاں پر یہ ہے کہ مضاف الیہ بھی کیا ہو، اذ ہو، جیسے یوم اذن، یوم مضافہ اذ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یوم زمان ہے اور مبہم ہے۔ تیسرا مورد یہ ہے کہ جناب ہمارا مضاف زمان مبہم ہو اور مضاف الیہ فعل مبنی ہو۔ دوسرے مورد میں تھا مضاف الیہ اذ ہو،
پہلے مورد میں مضاف الیہ کے لیے کوئی خاص قید نہیں تھی، تیسرے مورد میں یہ کہ فعل مبنی ہو، تو اس صورت میں بھی ہمارا مضاف جو کیا ہے وہ مبنی ہو جائے گا۔ لیکن اگر فعل معرب کی طرف مضاف ہو، فعل معرب کون سا فعل ہے؟ مثلا جو کیا ہے فعل مضارع، ٹھیک ہے، تو اس میں غالباً دو وجہ ہوں گی، بعض کہتے ہیں کہ مبنی ہوگا مضاف، بعض کہتے ہیں کہ مبنی نہیں ہوگا بلکہ معرب رہے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو اختصار، اب تفصیل کے ساتھ عبارت میں پڑھتے ہیں۔ السابع، ساتویں چیز جو اضافت کی وجہ سے اسم کسب کرتا ہے، الظرفیت، وہ ظرفیت ہے، جیسے تؤتی اکلہا کل حین۔ بیٹا اب کل یہ ظرف نہیں ہے، لیکن حین کی طرف مضاف ہوا تو اب یہ بھی ظرف ہو گیا، ٹھیک ہے، تو گویا کہ تؤتی کے لیے ظرف ہے، مفعول فیہ کہہ سکتے ہیں۔ الثامن المصدریت، جناب مصدریت بھی مضاف کسب کرتا ہے، البتہ یہ پھر جملے آپ کو بنانے پڑیں گے جب ہمارا مضاف غیر مصدر ہو، مضاف الیہ مصدر ہو، جیسے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ شاہد مثال بیٹا کس میں ہے؟ ای مضاف ہوا منقلب کی طرف، منقلب مصدر میمی ہے، تو گویا کہ ابھی ایو بھی یہ کیا ہو گیا؟ مصدر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب مصدر تو کس کا معمول ہے یہ نیچے بتا رہے ہیں۔ فَأَيُّ مَفْعُولٌ مطلق، یہاں پر ایو جو کیا ہے یہ مفعول مطلق ہے، ناصبہ ینقلبون، اس کو کس چیز نے نصب دی ہے؟ ینقلبون نے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یعلم کے لیے یہ مفعول ہے، یہ بھی تو کہہ سکتا ہے، ٹھیک، فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُعَلَّقَةٌ عَنِ الْعَمَلِ، یعلم کو عمل سے روکا گیا ہے، کیوں؟ بالاستفہام، ایو استفہامیہ ہے، جب وہ افعال قلوب کے بعد ہے تو افعال قلوب کو عمل سے روک دیتی ہے۔ التاسع وجوب تصدیر، ٹھیک ہے جناب، صدارت طلب کا واجب ہونا، یعنی ایک کلمہ صدارت طلب نہیں تھا، ہو سکتا تھا لیکن ضروری نہیں تھا کہ صدارت طلب ہو، لیکن اضافت کی وجہ سے اب ہمیں فتویٰ دینی ہوگی کہ واجب ہے کہ یہ صدارت میں آئے، ولہذا اسی وجوب تصدیر کی وجہ سے وجب واجب ہے تقدیم المبتدأ، مبتدا کو مقدم کرنا۔ ہشام شاہ صاحب آپ کہیں گے تھے مبتدا تو ویسے بھی مقدم ہوتی ہے، ہم کہیں گے مقدم ہوتی ہے، والاصل فی المبتدا تقدیم، لیکن وجوب ہم نہیں کہتے ہیں، یہاں پر اضافت والی صورت میں واجب ہے اس کو مقدم کرنا ہے، جیسے غلام من عندک، کس کا غلام تیرے پاس ہے بیٹا؟ اب وہ یہاں پر عندک ظرف ہے، جبکہ ظرف میں گنجائش ہوتی ہے کہ خبر ہو تو وہ مقدم ہو سکتا ہے لتوسع فی الظروف، لیکن یہاں پر غلام من کی طرف مضاف ہوا ہے، من صدارت طلب ہے تو غلام بھی صدارت طلب ہو گیا، اب اس کی خبر اس پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ والخبر، اب والخبر کو بھی اعراب کیا پڑھیں گے؟ والخبر، کیوں؟ وجب تقدیم المبتدأ تقدیم الخبر، کہاں؟ فی نحو، صرف اس مثال میں نہیں، اس قسم کی مثالیں، صبیحۃ ای یوم سفرک، صبیحہ مضاف ہو ای کی طرف، ایو مضاف ہو یوم کی طرف، ٹھیک ہے، یہ خبر ہے سفرک کی، ٹھیک ہے، سفرک مؤخر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ خبر کو مقدم کرنا واجب ہے کیونکہ ایو صدارت طلب ہے۔ اچھا، والمفعول، اور واجب ہے مفعول کو مقدم کرنا فی نحو، اس قسم کی مثال میں، یعنی آپ یوں کہیں جب ہمارا مفعول کسی ایسے کلمے کی طرف مضاف ہو جو صدارت طلب ہے، ٹھیک، جیسے آپ کہتے ہیں غلام، غلاموں نہیں پڑھنا ہے، غلام ایہم اکرمت، کیونکہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ نے کون سے بندے کے غلام کا احترام کیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اکرمت فعل و فاعل، غلام اس کا مفعول، لیکن چونکہ ایو کی طرف مضاف ہوا ہے اس لیے اس نے صدارت طلبی کو واجب کر لیا ہے۔ ومن، یعنی ویجب تقدیم من، من نہیں پڑھنے بھائی، من و مجرورہا،
من اور اس کے مجرور کو مقدم کرنا واجب ہے اس قسم کی مثال میں، من غلام ایہم انت افضلو، بیٹا اصل میں تو یوں تھا انت افضل من غلام ایہم، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے کیا ہے غلام مضاف ہے ایو کی طرف اور مجرور ہے من کے ساتھ، تو جار مجرور کو ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے تو نہیں کر سکتے کہ ایو کو مقدم کریں من کو مؤخر کریں، تو یہاں پر اس کو ہم نے مقدم کر دیا ہے۔ ووجب رفع اور واجب ہے رفع پڑھنا اس قسم کی مثال میں، علم تو ابو من زیدن، بیٹا ویسے تو ابو علم تو کے لیے مفعول ہونا چاہیے، ابا پڑھنا چاہیے کیونکہ حالت نسبی میں جو ہے کیا ہے، ہاں، لیکن ابو چونکہ من کی طرف مضاف ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور من عمل کو روک دیتا ہے، علم یا علم کو یا افعال قلوب کو، تو اس نے علم تو کے عمل کو روک دیا، اس کے باوجود یہ ہے بھی صدارت طلب، اگر ہم علم تو کو اس میں عمل دیں تو اس کی گویا کہ صدارت بھی خطرے میں پڑ جائے گی، بات واضح ہوگی۔ العاشر الاعراب، جناب ہمارا مضاف الیہ سے اعراب کسب کرتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ہذہ، کیا ہذہ خمسۃ عشر زیدن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر شاہد مثال اس میں ہے کہ ہم نے اس خمسہ عشر کو مضاف کیا زید کی طرف، ویسے تو یہ مبنی تھا، معرب نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اب یہ معرب ہو جائے گا، اب جب معرب ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو اعراب کیا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اگر ہذہ کے حوالے سے کہیں تو پھر اشرو بھی کہہ دیں، ہذہ مبتدا ہے اس کے لیے خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، میں نے اشر تو کہہ دیا۔ فی من اعربہ، البتہ یہ 10واں مورد اجماعی نہیں ہے، تمام علماء اس میں متفق نہیں، فی من اعربہ والاکثر البناء، اکثر کہتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ مبنی ہی رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے کیا ہے وہ معرب ہو جائے، البتہ معرب ہونے کے لیے پہلے جز کی نہیں دوسرے جز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ بظاہر مضاف بھی دوسرا جز ہوا ہے، پہلا جز تو مضاف نہیں ہوا ہے۔ الحادی عشر البناء، 11ویں چیز جو اضافت کی وجہ سے اسم کسب کرتے ہوئے کیا ہے، بنا ہونا۔ وَذَلِكَ فِي ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ، یہ بنا کتنے ابواب میں ہے، 3 ابواب میں ہے۔ احدها ان یکون المضاف مبہما، ہمارا مضاف کیا ہونا چاہیے، مبہم، مبہم یعنی کسی طریقے سے وہ بالکل کلیئر، من و ان ہمارے لیے کلیئر نہیں ہے، جیسے غیر، مثل، دون، بھائی جاءنی غیرک، میرے پاس تیرے علاوہ اور آئے، بھائی اور کون، مولوی، طالب علم، ٹھیک ہے، بیوپاری، خمس دینے والے، خمس لینے والے، کون پتہ نہیں۔ اسی طریقے سے مثل ہے، انا مثلک، میں تیرے جیسا، کس بات میں، قد میں، علم میں، شکل میں، ٹھیک ہے، دونک تیرے علاوہ، تقریباً دون بھی وہی غیر کی معنی دیتے ہیں۔ وقد استدل علی ذلک بامور، اور استدلال کیا گیا ہے اللہ ذالک، اس بات پر، کیا کہ بھائی بنا کو کسب کرتے ہیں، چند ہم جملے آپ کے سامنے پیش کریں گے، کچھ آیات کے، کچھ عربی اشعار کے۔ منہا قولہ تعالیٰ، منہا ان امور میں سے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وحیل بینہم و بین ما یشتہون، ہماری شاہد مثال کس میں بیٹا، بین میں ہے، پہلی بین ہم کی طرف مضاف ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو بین ویسے تو مبنی نہیں تھی، لیکن اب ہم کیا کہیں گے، اس کو مبنی کر دیں گے۔ دوسری بین ما میں بھی اگر اضافت کی بات کو آپ بناتے ہیں تو ما مبنی ہے، تو دوسری بین بھی کیا ہو جائے گی، مبنی ہو جائے گی۔ پھر دوسری مثال، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، یا دون اسم اشارہ کی طرف مضاف ہوا ہے، اسم اشارہ مبنی ہے، تو اب دون بھی کیا ہو جائے گا، مبنی ہو جائے گا۔ قَالَهُ الْأَخْفَشُ، اس بنا والی بات کو کس نے کہا ہے بیٹا، اخفش صاحب نے کہا ہے۔ وَخُولِفَ، بھائی اخفش کی اتنی بات نہیں مانتے ہیں، حتیٰ کہ شہرت یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مباحثہ بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ دیر سے سمجھتے تھے۔ اب ان کو تو درس یاد کرنا تھا، انہوں نے پھر ایک بکری خریدی تھی، بکری کے کان میں کو پکڑ کے پورا درس سناتے تھے، اور بکری کو آخر میں کان چھوڑ کے کہتے تھے سمجھی، تو بکری کی عادت یہ ہے کہ جب بھی اس کے کان کو آپ پکڑیں گے
تو وہ دائیں بائیں اپنی گردن ہلاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نہ وہ خوب نہ فہمیدی، دوبارہ بھی فہمانا، پھر دوبارہ آخر میں بکری نے بھی پھر گردن دائیں بائیں موڑنا چھوڑ دیا تھا اوپر نیچے کہ ہاں میں سمجھ گئے۔ وہ خلف، اور مخالفت کی گئی ہے ابن اخفش صاحب کی، وہ اجیب عن الاول، بھائی مخالفت کرنا صرف لفظ مخالفت تو نہیں ہوگی، آپ دلیل دینا۔ انہوں نے 2 دلیل پیش کی مبنی کی۔ وہ اجیب عن الاول، کہتے ہیں یہ جو آیت تھی ہیل واری بے ان نائب الفاعل ضمیر المصدر، کہتے ہیں بھائی ہیل فعل مجہول ہے بروزن کیل، ٹھیک ہے، مادہ بھی غالباً وہی ہے، حال یہولو قال یقولو، ٹھیک ہے، تو اب اس ہیل کو ایک نائب فاعل چاہیے، ٹھیک، اور نائب فاعل کون ہے؟ ایک ضمیر ہے جو اس مصدر کی طرف وہ پلٹے گی، اے وہ ہیل ہوا، ٹھیک ہے، وہ ہوا اس کا نائب فاعل، اے الحول، وہ کیا ہے؟ حول ہے۔ تو نتیجے میں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نائب فاعل تھا تو مرفوع ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ہم نے مرفوع نہیں کیا، اس کو ہم نے مبنی بر فتح کر دیا، نہیں، اصل میں ہو نائب فاعل ہے تو بین تو ظرف ویسے بھی ایسے منصوب ہونا چاہیے، مبنی ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی فتح نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ الثانی بأنہ علی حذف الموصوف، کہتے ہیں یہ جو دوسرا مثال آپ نے دیا وہ بھی آیت ہے سورہ جن والی، منا دون ذالک، اس میں ہم ایک موصوف کو حذف کرتے ہیں، اے و منا قوم دون ذالک، دون اس قوم کے لیے صفت ہے، ٹھیک ہے، تو اب صفت ہونے کی وجہ سے چونکہ ظرف ہے تو اس کے اوپر فتح آ گئی، بنا والی بات آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ، اب اخفش صاحب بھی جان چھوڑنے والے نہیں ہیں، کہتے ہیں چلیں اوپر والی 2 دلیلوں کو آپ نے ٹھکرا دیا تو میں تیسری دلیل پیش کرتا ہوں، إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، اب کہتے ہیں مثل دیکھیں یا منصوب ہے، منصوب کہیں یا مبنی بر فتح، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی طرف جو کہ وہ مضاف ہوا ہے، ویسے تو یہ خبر ہونا چاہیے یا کوئی اور اعراب ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو مبنی والا دے دیا ہے۔ کہتے ہیں فی من فتح مثلاً، یہ اس شخص کے قول کے مطابق ہوگا جس نے مثل کو کیا دیا ہے؟ فتح دیا ہے، تو اس کے مطابق ہم کسب بنا والی بات کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے انہو لحق مثلو ما انکم تنطقون، مثلو کو فرض کرے مبتدا بنا دے، انکم تنطقون کو خبر بنا دے، اگر کوئی پڑھتا ہی رفع ہے پھر تو بنا والی بات ہی ختم ہو جائے گی۔ وزعم ابن مالک صاحب نے ایک گمان کیا ہے، ان ذالک لا یکن فی مثل، کہ یہ مبنی والی بات غیر میں بھی ہو سکتی ہے، دون میں بھی ہو سکتی ہے، مثل میں نہیں ہو سکتی، کیوں؟ فرماتا ہے لمخالفتھا بالمبہمات، بھائی یہ مثل عام و مبہمات کے ساتھ مخالفت رکھتی ہے، کیسے؟ یہ میں نے بات خلاصے میں نہیں بتائی، عام مبہمات کی جمع نہیں بنتی، ان کی تثنیہ نہیں بنتی، مثل کی مثلان ہوتی ہے، امثال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یا اس قسم کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مثل تو مبہم ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو یہاں پر آپ کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهَا بِتَحْقِيقِ مثل تُسَنَّى وَتُجْمَعُ، اس کی تثنیہ بھی بنائی جاتی ہے، اس کی جمع بھی بنائی جاتی ہے، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اب دیکھیں امثال و جمع آ گیا، ٹھیک ہے، اور کم کی طرف مضاف ہوا ہے، ٹھیک، لیکن پھر بھی یہ مبنی بزم تو نہیں ہے، یہ اپنے وہ اعرابی حوالے سے اس کو جو ہے کہ وہ ضمہ آیا ہے۔ اور شاعر کا قول، وہ واو تو نہیں ہے، من یفعل الحسنات، جو بھی اچھائیوں کو انجام دیتا ہے، اللہ یشکرھا، تو اللہ اس کے شکریہ ادا کرتا ہے، بے معنی قبول کرتا ہے اس کے حسنات کو، وشر بشر عند اللہ، اور برائی کے ساتھ اللہ کے نزدیک مثلان برابر ہے، یعنی مولوی برائی کرے یا عام برائی کرے، برائی ہے، ٹھیک، یہاں پر مثلان تثنیہ آیا ہے، بس معلوم ہوا کہ یہ مبہم میں سے نہیں۔ وَزَعَمَ، اور جناب ابن مالک صاحب نے جو ہے کیا ہے وہ گمان کیا ہے، کس چیز کا؟ ان حقاً اسم فاعل، یہ جو حق کا لفظ ہے یہ اسم فاعل ہے، بھئی حق تو اسم فاعل کے وزن پر نہیں ہے، کہتے ہیں کہ من حق یحق، حق یحق سے ہے،
اگر ہم اس کو ضرب یضرب سے مانیں تو یہ حق کو تھا، لیکن اگر اس کو آپ مد یا مدو سے مانیں تو پھر حق یا حقو، ٹھیک ہے۔ اب یہ باب کی تشکیل دینا برحال مدرس دے کے ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کچھ آپ بھی زحمت کریں۔ کہتے ہیں کہ اصلہ حاقن، اصل میں کیا تھا یہ حاقن یا حاقن، ظالن کے وزن پر حاقن تھا، پہلے کاف کو ساکن کر کے دوسرے کاف میں ادغام کر دیا، پھر کیا ہوا وقصر، پھر حاق کو مکسور بنا دیا، یعنی اس کے گویا کہ حمزے کو ہم نے کاٹ دیا تو حقن ہو گیا، ٹھیک۔ کما قیل، جیسے کہا جاتا ہے برن اصل میں کیا تھا باررن، سرن اصل میں کیا تھا ساررن، نمن اصل میں کیا تھا ناممن، نامم کون ہے جو چگلی لگاتا ہے، ادھر کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں۔ ففیہ ضمیر مستتر، تو نتیجے میں حق میں ایک ضمیر مستتر ہے، و مثل حال منہ، اور مثل پھر حال ہے اس ضمیر کا، نتیجے میں اضافت والے باب سے ہی آپ کیا کریں نکل جائیں۔ ومنہا، اب فیض صاحب آپ کی دلیلیں تو ٹھکراتی جا رہی ہیں، پھر کہتے ہیں ومنہا قول ابی قیس بن رفع لم یمنع شرب منہا، بیٹا شرب عام طور پر کہا جاتا ہے، ٹھیک، اس سے پینے سے منع نہیں کیا گیا ہے، غیر ان نطقت، ٹھیک ہے۔ اب غیر ان نطقت اضافہ ہوا تو اس کی وجہ سے گویا کہ مبنی ہو گیا، کہتے ہیں بھائی نہیں، فغیر فاعل لیمنع، غیر فاعل ہے کس کے لیے یمنع کے لیے، وقد جاء مفتوحا، البتہ آ گیا مفتوح تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ مبنی ہو گیا اضافت کی وجہ سے۔ ولا یاتی فیہ بحث ابن مالک، البتہ غیر میں ابن مالک والی بات نہیں آئے گی، کیونکہ غیر تو یقیناً مبہم ہے، حالانکہ ابن مالک کو غیر میں بھی وہ بات کہنی چاہیے، کیونکہ اغیار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، غیران کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لأن قولم غیران و اغیار لیس بعربی۔ ہاں پھر اس کا جواب خود دے دیا کہ بھائی غیران اور اغیار اس کی تسنیہ بھی بظاہر ہمیں محسوس ہوتی ہے، اغیار بھی ہمیں اس کی جمع محسوس ہوتی، لیکن کہتے ہیں یہ عربی نہیں ہے، یہ غیر عربوں نے اس کو عربی کی شکل دے دی ہے، تو ہمیں اشتباہ ہو رہا ہے کہ یہ غیر کی تسنیہ اور غیر کی جمع ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمُضَافُ غَيْرَ مُبْهَمٍ، مضاف مبہم تھا تو اس کی بات گزر چکی، اگر غیر مبہم لم یبنے، وہ مبنی نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا قَوْلُ جُرْجَانِی وہ موافقی ہے، لیکن جرجانی صاحب کا قول اور جو اس کے ساتھ موافق ہیں ان کا قول کہاں پر، ان غلامی و نحوہی مبنی، کہ بھائی غلامی اور غلامی جیسی دوسرے مثالیں جو یا متکلم کی طرف ضمیر غائب کی طرف مضاف ہوتی ہیں وہ مبنی ہوتی ہیں، وہ مردود، یہ ان کا قول ٹھکرایا گیا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کا یہ قانون ہے کہ جو بھی مبنی کی طرف مضاف ہوگا چاہے وہ اس میں مبہم ہو چاہے اس میں مبہم نہ ہو مبنی ہوگا، پھر آپ کے غلاموں کا وہ غلاموں ہو، اس کو بھی مبنی کہیں، غلام کاف کی طرف مضاف ہوا ہے، پھر دوسرا غلام ہو کی طرف مضاف ہے، ولا قائل بذالک، لیکن خود جرجانی بھی اس کا قائل نہیں ہے، تو پھر نتیجے میں صرف یا متکلم میں آپ نے یہ فتویٰ کیوں دے دی؟ الباب الثانی، آپ کہ الباب الثانی کس چیز کا؟ بھائی انہوں نے کہا تھا کہ مبنی ہونے میں 3 باب تو نہیں کہے تھے، میرے خیال میں 3 موارد کہے تھے، اچھا باب کہے تھے، تو پہلے کے لیے الباب الاول نہیں کہا، اس لیے پریشانی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان یکون المضاف زمانا مبہما، پہلے خالی مبہم کی بات کی، زمان غیر زمان کی بات نہیں کی، یہاں پر ایک تو یہ فرق ہے، اور دوسرا جو ہے کیا ہے، والمضاف الیہ اذ، پہلے میں مضاف الیہ کو معین نہیں کیا تھا، یا مضاف الیہ کو بھی معین کر دیا، جیسے ومن خزی یومئذ یقرأ بجر یوم و فتحہ، البتہ مولویوں کی مرضی ہے، بعض یوم کو مجرور کر کے پڑھتے ہیں، بعض اس کو جو کہ وہ فتح دے کے پڑھتے ہیں۔ اگر واجب ہے اس کو مبنی ماننا تو پھر تو ہم اس کو فتح پڑھیں گے، جر کا کہنا یہ دلیل ہے کہ ہم اس کو معرب مانتے ہیں، کیونکہ جر اعراب کی قسم ہے، بنا کی نہیں۔ کسر اگر کہتا تو پھر مبنی بر کسر بھی ہو سکتا ہے۔ اصل اب دیکھیں یہاں پر بھی الباب نہیں کہا، تیسرا مورد، ٹھیک، ان یکون المضاف زمانا مبہما، ہمارا مضاف کیا ہو، زمان مبہم ہو، والمضاف الیہ فعل مبنی، اور مضاف الیہ کیا ہے، فعل مبنی ہے، کہ قول نابکۃ زبیانی، یہ کوئی شاعر صاحب ہیں،
جیسے ان کا قول ہے، ٹھیک ہے، ویسے نابغہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی خاتون ہے، لیکن اب بھائی طلحہ بھی مذکر کا نام ہو گیا تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو۔ الہین آتبت المشیب الصبا وقلت لما اسہو و شیبو و ازعو۔ اب یہاں پر شاہد مثال بیٹا کس میں ہے؟ شاہد مثال ہین میں ہے۔ کس کی طرف مضاف ہے؟ آتبتو کی طرف۔ آتبتو کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی، یعنی کیا؟ پھر فعل مبنی ہے۔ رویہ بالفتح، اللہ لگا ہوا ہے، اس کے باوجود ہینے کر کے پڑھتے ہیں، ویسے تو اللہ ہینے کہنا چاہیے لیکن مبنی ہو گیا۔ وَهُوَ أَرْجَحُ، کہتے ہیں اس کو مبنی بنانا اس تیسرے مورد میں زیادہ ترجیح رکھتا ہے من الاعراب، اعراب سے۔ کس کے پاس؟ عند ابن مالک، ابن مالک کے نزدیک۔ وہ مرجون عند ابن عصفور، پھر ابن عصفور کہتے ہیں میرے نظر میں یہ پسندیدہ نہیں ہے بلکہ مکروہ، کر سکتے ہیں، حرام نہیں ہے لیکن ناپسند ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ فِعْلًا مُعْرَبًا، اب وہ اسی تیسرے بات کی پھر شکیں بناتے ہیں کہ اگر مضاف الیہ فعل مبنی نہ ہو بلکہ فعل معرب ہو یا جملہ اسمیہ ہو، فقال البصریون یجب الاعراب، بصرے والوں نے کہا کہ اس صورت میں مضاف کو معرب ماننا واجب ہے، جیسا عامل ہوگا ویسا اعراب دیں گے۔ وصحیح ہو جواز البناء، مصنف کہتے ہیں صحیح ہے کہ مبنی بھی کرنا چاہیں تو صحیح ہے، واجب نہیں ہے۔ ومنہ قراءۃ نافع، منہ یعنی من البناء، اسی بنا سے نافع کی قراءت ہے۔ ھذا یوم ینفع الصادقین، یوم مضاف و ینفع کی طرف، ینفع بیٹا فعل معرب ہے یا مبنی؟ احسنتم، بفتح یوم، کہتے ہیں انہوں نے یوم کو فتح دے کے پڑھا ہے۔ اگر ہم اس کو مبنی نہیں مانتے تو پھر ھذا مبتدا، یوم اس کی خبر، تو یومو ہوتا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔